निजी स्कूल का हॉल रोशन और तरबियती सेशन जारी है। माइक पर उस्ताद की आवाज गूंज रही है। सभी नोट्स लेने में मसरूफ हैं। अचानक लेक्चर देने वाले उस्ताद को एहसास हुआ जैसे दिल में कुछ चुभ सा गया हो। वो जमीन की तरफ झुके। सिर्फ 4 सेकंड, जी हां नाजरीन, सिर्फ 4 सेकंड में उस्ताद नियाज अहमद इस दुनिया से बेनियाज हो गए। उनकी जिंदगी का सफर अचानक एक हार्ट अटैक से खत्म हो गया। 36 साला उस्ताद नियाज अहमद बज़ाहिर सेहतमंद और एक्टिव थे, जिनकी जिंदगी का महवर तालीम, बच्चों की तरबियत था। किसी ने सोचा भी ना था कि जो शख्स बोलते लम्हे जिंदा था, अगले ही लम्हे दुनिया छोड़ जाएगा। ये ना तो ऐसा पहला वाकया है और ना ही आखिरी। कौमी के साथ साथ ये एक आलमी अलमिया है। दिल दहला देने वाले आदादो शुमार सुनिए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जो कि दिल की बीमारी का सबसे खामोश मगर मोहलिक सबब है। 7 में से 1 पाकिस्तानी शुगर का मरीज है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा अफराद तंबाकू नोशी से मरते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दिल की 80% बीमारियां तंबाकू नोशी, मोटापे, गैर सेहतमंद खुराक से जुड़ी हैं। 70% पाकिस्तानी दिन में सिर्फ 1000 कदम चलते हैं, जबकि सेहतमंद जिंदगी के लिए कम से कम 8000 जरूरी हैं। 2019 के सालाना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सर्वे में हर 1 लाख में 918 अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला पाए गए हैं, जो आलमी औसत 684 से ज्यादा है। इसी तहकीक में पाकिस्तान में दिल के अमराज से मरने वालों की शरह 388 फी लाख अफराद पाई गई है, जबकि आलमी औसत सिर्फ 240 थी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बालिग अफराद में से तकरीबन 19% खुद को दिल के मर्ज से मुतासिरा करार देते हैं, और ये सिर्फ वो लोग हैं जो तशखीस शुदा या खुद आगाह हैं। माहिरीन के मुताबिक हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2020 में पाकिस्तान में दिल की बीमारियों की वजह से 2,40,720 अफराद हलाक हुए, जो मुल्क की मजमूई अमवात का 16.5% था। हर 6 मिनट में एक जान सिर्फ दिल की बीमारी से जाती है। ये ऐसी अमवात हैं जो कई बार अचानक वाक़े होती हैं और अक्सर मुतासरा फर्द को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो दिल के मर्ज का शिकार है। पाकिस्तानियों में दिल की बीमारी का जीनियाती खतरा जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। खानदानी तारीख होने पर खतरा 50% तक बढ़ जाता है। सिर्फ 10% मरीज मयारी इलाज ले पाते हैं। सरकारी शोबे में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की कमी, वेंटिलेटर्स और अद्वियात की किल्लत और दिल की बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट का फुकदान है। मुल्क भर में रजिस्टर्ड माहिरीन दिल की तादाद 2000 से भी कम है। मतलब 1.25 लाख से जायद आबादी के लिए सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट। मुल्क की 65% से जायद आबादी देहात में मुकीम है, जहां दिल के आर्जे की सहूलियात ना होने के बराबर है। देहात में 70% अफराद को दिल की बीमारी का पता ही नहीं चल पाता। नतीजतन आम आदमी को दिल का मरीज बनने पर बर वक्त और मयारी इलाज मुयस्सर नहीं हो पाता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख पाकिस्तानियों में से सबसे ज्यादा 91 खवातीन और 90 मर्दों की अमवात का सबब दिल की बीमारी है। लानेस्ट के एक तहकीकी मुताले के मुताबिक पाकिस्तान में दिल की बीमारी से होने वाले 60% से ज्यादा अमवात बगैर किसी इंतबाह के होती हैं। यानी अफराद बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नजर आते हैं, मगर अंदर ही अंदर एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला होते हैं। पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के मुताबिक दिल के दौरे 30 से 40 साल के नौजवानों को भी निगलने लगे हैं। वो उम्र जिसमें इंसान अपनी जिंदगी का सरमाया बनाने का ख्वाब देखता है, अब अचानक हार्ट अटैक की जद में है।
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 50% مریض علاج نہ کروانے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کارڈک سوسائٹی کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 300 ارب روپے سے زائد صرف دل کی بیماریوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے 2023 کے ایک مطالعے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہر ہارٹ اٹیک کے بعد متاثرہ خاندان کی آمدنی 40% تک گر جاتی ہے۔ 70% خاندان قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس معاشی بوجھ کو پورا کرنے کے لیے امید کی ایک کرن بھی ہے۔ سندھ حکومت کے تحت قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز دنیا کا سب سے بڑا دل کا ہاسپٹل، جہاں فری آف کاسٹ علاج کی سہولت ہے۔ اس کے تحت کراچی اور بڑے شہروں میں متعدد سینٹرز اور 28 چیسٹ پین یونٹس موجود ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے سالانہ 25 لاکھ کے قریب دل کے مریضوں کا علاج مفت کیا جا رہا ہے۔ ماہرین دل کے مطابق انہیں اکثر ایسے مریض ملتے ہیں جو آخری مرحلے میں آتے ہیں۔ اگر یہی لوگ 6 ماہ پہلے صرف ایک بلڈ پریشر چیک کروا لیتے تو بچ سکتے تھے۔ استاد نیاز احمد کی اچانک موت بھی ایک فرد کا سانحہ نہیں، پورے پاکستان کے لاکھوں دلوں کی شکست کی علامت ہے۔ دل کی بیماری ہر عمر، ہر طبقے کو نگل رہی ہے۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے دل کے نظام کو سمجھ لیجئے۔ دل محبت کی علامت تو ہے ہی، زندگی کا پمپ بھی ہے جو روزانہ 1 لاکھ بار سے زائد دھڑکتا ہے۔ جب اس پمپ کو خون فراہم کرنے والی نالیاں چربی، شکر، کولیسٹرول یا تناؤ سے بند ہو جائیں تو دل چیختا نہیں، خاموشی سے ہار مان لیتا ہے۔ ویسے تو دل کی 1 درجن کے قریب بیماریاں ہیں اور ان میں سے سب عام کورونری شریان کی بیماریاں ہیں۔ اس میں دل کو خون فراہم کرنے والی شریانیں تنگ یا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کو آکسیجن کی مناسب مقدار نہیں مل پاتی۔ کیا نوجوانوں کی ہارٹ اٹیک سے اموات کا تعلق کورونا ویکسین سے بھی ہے؟ ماہرین کے مطابق جوان لوگوں میں دل کی بیماری بڑھنے کا ابھی تک کوئی سائنسی ثبوت نہیں، اور نہ ہی ان اموات کا تعلق کورونا ویکسین سے ہے۔ ماہرین دل کے مطابق پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی 7 خطرناک علامات ہیں جو کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ سینے میں دباؤ یا جلن جو کئی بار پیٹ یا کمر تک پھیل جاتا ہے، بائیں بازو، جبڑے یا کندھے میں درد، سانس لینے میں دشواری، خاص طور پر لیٹنے پر، بغیر کوئی محنت مشقت کا کام کیے اچانک پسینہ آنا، چکر آنا یا بے ہوش ہو جانا، متلی یا الٹی آنا، اکثر خواتین میں دل کی بیماری کی یہی واحد علامت ہوتی ہے۔ چند سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جائے یا انتہائی تھکاوٹ جیسی علامات محسوس ہو تو فوری ایمرجنسی سروس کو کال کریں، کیونکہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ دل کے 2 لاکھ تک سیلز مر سکتے ہیں۔ اور ہاں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کوئی دوائی مت کھائیں۔ دل کے مرض سے بچاؤ کے لیے ماہرین دل تجویز کرتے ہیں مکئی یا جو کی روٹی استعمال کریں، چاول کم کھائیں، اگر کھائیں تو بھی براؤن رائس، ڈالڈا اور ویجیٹیبل گھی سے پرہیز کریں، سرسوں یا زیتون کا تیل استعمال کریں، روزانہ 30 منٹ کی سیر کو معمول بنائیں، پارک میں چہل قدمی یا گھر پر ہی سیڑھیاں چڑھنا۔ پان، گٹکا دل کی شریانوں کو بند کر دیتا ہے۔ الیکٹرانک سگریٹ اور شیشہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ تمباکو نوشی اور پان چھوڑیں۔ گھر پر بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے مشین رکھیں۔ 40 سال سے زائد عمر کے ہر فرد کو ہر 6 ماہ بعد چیک اپ کروانا چاہیے۔ ماہرین دل کے مطابق ہر شخص کو CPR آنا چاہیے۔ CPR ایک طبی تربیت ہے جس کا مطلب ہے دل اور پھیپھڑوں کو زندہ رکھنے کی ہنگامی کوشش۔ یہ ایک ایسی بنیادی طبی مہارت ہے جس کے ذریعے کسی انسان کی اچانک سانس رکنے یا دل بند ہونے کی صورت میں اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، جب تک اسے مکمل طبی امداد نہ مل جائے۔ یہ ایک ہنگامی طبی عمل ہے جو ایسے شخص پر کیا جاتا ہے جس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، جو بے ہوش ہو جائے، جس کی سانسیں رک چکی ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کو آرام سے پیٹھ کے بل لٹا دیں، پھر سینے پر ہاتھ سے زور سے 30 مرتبہ تک دبائیں اور فوری اس کے منہ سے منہ تک سانس فراہم کریں۔
ان جھٹکوں اور سانس دینے کے عمل کو بار بار دہرائیں جب تک ایمبولینس نہ پہنچ جائے۔ یاد رکھیں، سی پی آر سے کسی کی آخری سانس کو نئی زندگی میں بدلا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر استاد نیاز احمد کے کیس میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی بروقت سی پی آر کی کوشش کی ہوتی تو شاید استاد نیاز احمد کو بچا لیا جاتا۔ ماہرین کے ہی مطابق ہاسپٹل سے باہر کسی کو دل کا دورہ پڑے تو صرف 7% لوگ بچ پاتے ہیں، لیکن اگر 3 سے 5 منٹ کے اندر مریض کو اے ای ڈی سے جھٹکے دیے جائیں تو 50 سے 70% تک جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ استاد نیاز چلے گئے مگر ہمیں سکھا گئے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں، اپنی صحت کو سمجھنے میں بھی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی دل کے مرض کا شکار ہے۔ دل کی بیماری موت نہیں، لاپرواہی موت ہے۔